پاکستان کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ زیادہ تر تو نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کو سروس نہیں کرتا. 2 ٹیئر الیکشن ہوگا، پہلے ہوگا ولیج کاؤنسلز کا، تو یہ 22,000 گاؤں میں ڈائریکٹلی پیسہ جائے گا. اس کے اندر نئی لیڈرشپ آئی، 40 ارب روپیہ ڈائریکٹلی پنجاب کی 22,000 ولیج کاؤنسل یا پنچایت کو جائے گا. جو تحصیل کا ناظم ہوگا وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا، یونین کاؤنسل بیچ میں سے نکال دی. شہروں کے اندر اب ہم ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے، مثلا لاہور کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. یہ بالکل مختلف الیکشن ہوگا. اس الیکشن میں جو جیتے گا وہ اصل میں شہر کو بتا رہا ہوگا کہ میں اگر جیتوں گا تو میں اس شہر کو کیسے چلاؤں گا. اس کے لیے وہ اپنی ٹیم بتائے گا کہ میں اس شہر کا کیسے سیوریج سسٹم ٹھیک کروں گا، میں اس کے پانی کیسے اس کو بہتر آرگنائز کروں گا. اس کو ایک پورا پروگرام دینا پڑے گا. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو نیا لوکل گورنمنٹ کا لا انٹروڈیوس کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے حوالے سے. اس کے ذریعے وہ ایک نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور کہتے ہیں کہ الیکشن سال کے اندر اندر ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے کہ اس سے ایک انقلابی تبدیلی آئے گی جو لوکل گورنمنٹ سسٹمز پاکستان میں اب تک رہے ہیں. یہ جو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے جس کا لا پاس بھی ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی سے، وہ بیسکلی پنجاب کو رورل اور اربن ایریاز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، مگر دونوں طرح کے علاقے کے اندر 2 ٹیئر سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور نیبرہڈ کاؤنسلز ہیں، جبکہ دیہاتوں کے لیے تحصیل اور پنچایتیں قائم کی جائیں گی اور ان کے اندر انتخابات ہوں گے. لوئر لیول پہ یعنی کہ نیبرہڈ کاؤنسلز اور جو پنچایتیں ہیں ان کے الیکشنز جو ہیں وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے، جبکہ دوسرے لیول کے الیکشنز پارٹی بیسس پہ ہوں گے. اس لا کے تحت جو سب سے بڑی تبدیلی انٹروڈیوس کرنے لگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ یہ ہے کہ جو میئرز ہوں گے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ کہیں بھی اس طرح کا الیکشن جو ہوگا وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا. اس کے علاوہ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہر سال وہ اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو 30 سے 40% کے ترقیاتی فنڈز ایلوکیٹ کر دیں گے جو وہ خود سے اسپینڈ کریں گے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک لا تو ہے اور کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قانون ہے اور شاید پچھلے قانون سے بہتر ہے، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا کتنا آسان رہے گا. اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ امپلیمنٹ ہو بھی گیا اور یہ الیکشنز ہو بھی گئے تو جو نیا لوکل گورنمنٹ ایک گورنمنٹ بنے گی، چاہے شہروں میں ہو چاہے دیہات کے اندر ہو، اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی کام کرنے کی. ان سب ایشوز پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سبین محسن صاحبہ. انہوں نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ریسرچر ہیں. اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ رخ وانی صاحب جو ایک ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. Thanks for having me. جی سبین، آئی اسٹارٹ ود یو. آپ نے اس لا کو کافی تفصیل سے پڑھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ایک امپروومنٹ ہے جو پچھلا لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان مسلم لیگ نواز نے انٹروڈیوس کیا تھا پنجاب میں؟ جی تھینک یو عارفہ. میرے خیال میں بالکل آئی ایگری 100% کہ یہ پچھلے لا سے کافی بہتر لا ہے، کیونکہ دیکھیں جو PMLN کا لا تھا اس کا جو الٹیمیٹلی انٹینشن تھا وہ ڈیولوشن کا تھا، لگتا نہیں تھا، کیونکہ اس نے بہت جگہ چھوڑی ہوئی تھی پروونشل گورنمنٹ کے لیے کنٹرول کرنے کو لوکل گورنمنٹس کو. اس کی وجہ سے جو آپ کے کاؤنسلرز وغیرہ الیکٹ بھی ہوئے تھے اور وہ انڈائریکٹلی زیادہ تر الیکٹ ہو رہے تھے، ان کے پاس اختیارات تو تھے نہیں، نہ ان کے پاس کوئی پیسے تھے، تو افیکٹولی وہ کام کچھ بھی نہیں کر پائے. تو آپ حالانکہ پارٹی لائلٹی ان کی ضرور تھی، لیکن اگر آپ ان سے بات کرتے تھے تو وہ خود آپ کو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم کر کچھ نہیں پا رہے. تو افیکٹولی کم از کم اس لا میں انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن بھی انکلوڈ کی ہے، فسکل ڈیولوشن بھی کی ہے، پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو اگر یہ امپلیمنٹ کر پائے اس کو ٹو دا لیٹر آف دا لا تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ ہوگی. شاہ رخ، آپ نے بھی اس لا کو قریب سے دیکھا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کا جو سب سے اسٹرائکنگ فیچر ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن ہے میئر کا، آپ کے خیال میں اس کا سب سے اہم فیچر یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں اس میں کوئی اور بھی ایسی چیز ہے جو زیادہ اہم یا جس کو کہتے ہیں کہ ماضی سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ الیکشنز از
प्रॉब्ली जो इसका मेन फीचर है जो डिपार्ट करता है इसको प्रीवियस मुस्लिम लीग नून के कानून से, वो है कि इसको डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे मेयर्स और उससे अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होती है लोकली। जो पर्पस है, और समीन सेड इट ब्रिलियंटली, कि इसकी अकाउंटेबिलिटी शुड बी टुवर्ड्स, जो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स जो जुरिस्डिक्शन इट टुवर्ड्स, जो मेयर है, जो नाजिम है, वो अकाउंटेबल हो अपने शहरियों को, ना कि किस पंजाब हुकूमत है किसी सेक्रेटरी को के साथ उसकी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उस डायरेक्शन में हो। तो इट डज डू दैट। तो एक अच्छा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है, मगर इस पर 2-3 बड़े सवाल होंगे। पहला तो ये है कि क्या, जैसे समीन ने भी कहा, कि इसको इंटेंट को क्या फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि जब अगर कल को कोई ये इलेक्शंस होते हैं और मेयर किसी और सियासी जमात का इलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या पावर उसी तरह डिवॉल्व की जाएगी, क्योंकि कानून में इतनी वेग लैंग्वेज है और इतनी अथॉरिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कि वो काफ़ी हद तक उसमें वो इंटरफेयर कर सकती है लोकल मैटर्स में। तो वो देखने की बात है। फिर सेकंड है कि सस्टेन कर सकेंगे इस फ्रेमवर्क को। अभी जो पिछला हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है पंजाब में, उसको जिस तरह इसमें जो है वो उसको ख़त्म किया गया है और ये लाया गया है, तो इस जी डॉक्टर सबीन साहिबा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन का सिस्टम रखा है निचले लेवल पे, क्या आप ये हमें समझा सकती हैं कि ये किस तरह काम करेगा, इसका इलेक्शन कैसे होगा और इसको नॉन पार्टी बेसिस पे करने का क्या मकसद हो सकता है हुकूमत का? देखिए, जो इनके पंचायत या नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इलेक्शन है, वो इन्होंने जो टर्म यूज़ किए वही मैं यूज़ करूँगी। उन्होंने कहा ओपन लिस्ट सिस्टम है, मीनिंग कि एक ही इलाके में मल्टीपल मेंबर्स इलेक्ट होंगे और आप जब जाके वोट डालेंगे, बिकॉज पार्टी लेस इलेक्शन है, तो सपोज़ के 5 सीटें हैं अवेलेबल, तो जब आप वोट डालेंगे लोग जाके, तो उसमें जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे, टॉप 5% ऑफ वोट्स, उनको वो सीटें सीक्वेंस में मिलती जाएंगी। सो सपोज 1 पर्सन गेट्स 40% ऑफ द वोट, उनको पहली सीट मिल जाएगी, किसी के 30 आए हैं तो उनको दूसरी मिल जाएगी, किसी के 20 आए हैं तो तीसरी मिलेगी, इसी तरह जब तक पूरी 5 सीटें फिल नहीं हो जाती हैं। सो बेसिक नहीं तो वो वोट कैसे देंगे अगर वो लोग इंडिविजुअल्स को वोट देंगे? एग्जैक्टली, इंडिविजुअल्स को वोट देंगे। अच्छा। और प्रिजम्पशन यहाँ पे ये है कि इलाका इतना छोटा है, कम्युनिटी इतनी छोटी है कि सब एक दूसरे को इंडिविजुअल बेसिस पे जानते होंगे। एंड जो इन्होंने जो एक अच्छी चीज़ की है इस नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल के लॉज में, इसके देव इंट्रोड्यूस्ड ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन असेंबली, जिसमें हर उस इलाके के, उस विलेज या नेबरहुड के सिटीजन का एक वोट होगा। तो जो कॉमन इश्यूज हैं उस एरिया के, उस नेबरहुड के, वो उस काउंसिल, उस कॉमन असेंबली में डिस्कस होंगे। सो वहाँ पे आप जाके वोट करें। दिस इज़ नॉट अ पार्टी वोट, इट्स नॉट अ पार्टी इशू, इट इज़ अ लोकल इशू। के विलेज का फॉर इंस्टेंस अगर सूएज का मसला है तो वो उस कॉमन असेंबली में रेज हुआ है, हर एक उस पर वोट करेगा और जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होगी उस पर वो आगे चलेंगे। सो इस लेवल पे इस वजह से उन्होंने पार्टी लेस इलेक्शन रखी है। लेकिन देखिए, जब आप लोकल गवर्नमेंट लाते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ऐसा सिस्टम लाएं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनको लोकल लेवल पे स्ट्रेंथन करेगा। दूसरी ऑप्शन आपकी ये है कि आप ऐसा सिस्टम लाएं जो पार्टीज़ के बेशक वीकनेस में भी चले। तो ये सिस्टम इधर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सी नज़र आ रही है, क्योंकि देखें विलेज लेवल पे और नेबरहुड काउंसिल लेवल्स पे उन्होंने कहा कि जी पार्टी लेस इलेक्शन होगी, यानी कि हमें पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी पार्टीज स्टिल डू नॉट नीड टू इंट्रेंच देमसेल्व्स लोकल लेवल पे, इस लेवल पे कंटेस्ट करने के लिए। इसलिए पार्टीज़ के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं होगा कि वो अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करें इस लोअर लेवल पे। लेकिन जो तहसील और म्यूनिसिपल वगैरह ऊपर वाले काउंसिल्स हैं, उसमें उन्होंने पार्टी सिस्टम रखा हुआ है, पार्टी बेस्ड इलेक्शन है और क्लोज्ड पार्टी लिस्ट रखी हुई है। क्लोज्ड पार्टी लिस्ट वो होती है जिसमें पार्टी इटसेल्फ डिसाइड्स कि सीटें किसको मिलेंगी। सो आप जब जाके वोट डालेंगे एज अ वोटर, तो आप एक पार्टी को वोट डालेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप पीटीआई को वोट डालते हैं तो एक्चुअली सीटें किसको मिलेंगी वो पीटीआई की एक इंटरनल डिसीजन है, उसमें वोटर प्रिवी नहीं है। वोटर को नहीं पता कि किस सीक्वेंस में उन्होंने ये सीटें बांटनी है। अच्छा, वो लिस्ट को पब्लिक भी वो नहीं लिस्ट को पब्लिक कर दें, बैलेट पेपर पे वो नाम लिखे होंगे, लेकिन द थिंग इज कि उसके जो डिसीजन है कि पहली फॉर इंस्टेंस पहली सीट किसको जाएगी अप टिल व्हाटएवर 5 सीट्स या 10 सीट्स या 70 सीट्स, वो डिसीजन वोटर के हाथ में नहीं है।
وہ ڈیسیجن پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اینڈ دیٹ مینس کہ آپ اس لیول پہ پارٹی کو انٹرینچ کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ پارٹی کے جو ہیڈ ہیں سینٹرل, اور ہماری پارٹی ساری سینٹرلائزڈ ہیں, they will have the power to make that decision کہ ان کاؤنسلز پہ کون کون بیٹھے گا ڈپینڈنگ آن دیٹ لسٹ. سو اٹس ادھر مجھے تھوڑا سا ایشو نظر آیا اس لا میں, بٹ آئی مین پوٹینشلی it might work because it's a different system. Closed list proportional systems have not been tried in Pakistan, so remains to be seen how well they work. اچھا جہاں ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس تو ہم شاہ رخ وانی سے اور ڈاکٹر سبین محسن سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے نیا لوکل گورنمنٹ لا انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ہم شاہ رخ وانی صاحب سے اور ڈاکٹر سبین محسن صاحبہ سے. جی شاہ رخ, آپ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی جو ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوگا, اس حوالے سے جب حکومت نے ہمیں بریفنگ دی تھی صحافیوں کو, تو انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ شہروں کو اپنا ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے فنڈز ریز کرنے چاہیے. انہوں نے استنبول کا, لندن کا, بامبے کا ہمیں بہت سے ایگزامپلز دیے تھے. آپ کا کیونکہ اربن ڈیولپمنٹ میں ویسے بھی انٹرسٹ ہے, ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر شہروں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز جو ہوں وہ اپنے ٹیکسز امپوز کر سکیں اور اس کے بعد فنڈز کلیکٹ کر سکیں؟ بالکل. تو یہ جو اگر ہم نے ٹرولی طور پہ شہری حکومتوں کو امپاور کرنا ہے تو ان کو the ability for them to raise their own revenue, کچھ حد تک ہر استنبول میں بھی یا لندن میں بھی کچھ ریونیو وفاقی یعنی سینٹرل حکومت سے آتا ہے, مگر ایک سبسٹانشل پورشن جو ہے وہ لوکلی جو ہے وہ سورس کر سکتی ہیں شہری حکومتیں, اور پوٹینشیل بہت ہوتی ہے شہر میں ٹیکس ریز کرنے کی, پرٹیکولرلی پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ اور لینڈ کے. پاکستان میں ہمارے جو ٹریک ریکرڈ رہا ہے وہ کافی برا رہا ہے اس کے لحاظ سے, کیونکہ ان پارٹ ہمارے پاس اچھی شہری حکومتیں رہی نہیں ہیں جو سسٹین نہیں رہی اوور ٹائم, تو وہ کیپیسٹی ہم نے اس طرح بلڈ کی ہی نہیں ہے. تو یہ کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی لوکل لیول پہ, اور وفاقی اور صوبائی حکومت اس یہاں رول پلے کر سکتی ہیں ٹو ہیلپ شہری حکومتوں کو وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے میں. اور اسپیشلی لاہور کے لیے جو لاہور کی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ کافی حد تک اپنا ریونیو لوکلی جنریٹ کر سکے گی اگر وہ لینڈ اور پراپرٹی کی جو ویلیو کچھ حد تک کیپچر کر لیں, اور وہی ریونیو پھر وہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکتی ہے. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, اور اس کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا شہری حکومتوں کے ساتھ. جی تھینک یو. جی ڈاکٹر سبین محسن صاحبہ, ایک جو ایشو ڈسکس ہوتا رہتا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, کہ کیونکہ ہمارے ہاں تاریخ نہیں رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹمز جو ہیں وہ افیکٹولی کام کرتے رہے اوور دا ایئرس, تو جب یہ پاور ڈیوالو اگر کر بھی دیتی ہے صوبائی حکومت, جیسے کہ اس دفعہ وہ وعدہ کریں, تو یہ جو جیسے نیبرہڈ کاؤنسلز ہیں یا پنچایت ہیں, آپ کے خیال میں یہ کوپ کر پائیں گے ان سب چیزوں سے؟ ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی اور صحیح فیصلے کرنے کی؟ دیکھیے مطلب ہم سب یہ یقین کرنا چاہیں گے کہ لوگ یہ کر سکتے ہیں, رائٹ, بیکاز ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ڈیسیجنز لے سکیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے نیبرہڈ میں, آپ کے ولیج میں آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں. کہ فار انسٹنس اگر آپ کو بجلی کا مسئلہ ہے یا ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے تو وہ ایک ولیج اور نیبرہڈ لیول پہ سب کو پتہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آئے گی کہ ان کی, یا سمجھایا جائے گا کہ ان کے پاورز کیا ہیں لا کے نیچے. سو جب لا میں لکھا گیا ہے کہ ان کے پاس XYZ پاورز ہوں گے اور ان کو اتنے پیسے دیے جائیں گے, ان کی اکاؤنٹنگ اس طرح ہوگی اور اس کی آڈیٹنگ اس طرح ہوگی, اور کامن اسمبلی کا یہ رول ہے, یہ کلیئرلی کنوے کرنا گورنمنٹ کا کام ہے ٹو دا پیپل ہو آر الیکٹڈ اینڈ ٹو دا لارجر پاپولیشن. سو ووٹر ایجوکیشن, لوگوں کو انفارم کرنا کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو ووٹ کیسے ڈالنا ہے, اور ووٹ ڈالنے کا مطلب کیا ہوگا, کہ جو لوگ آپ الیکٹ کریں گے ان کے پاورز کیا ہوں گے. اس کا بہت کرٹیکل رول ہوگا ان میکنگ دس لوکل گورنمنٹ سسٹم اے سکسیس.
दूसरी चीज़ कैपेसिटी में आती है ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी, क्योंकि जब आप विलेज और नेबरहुड काउंसिल तो चलें शायद डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेसी इतनी ना भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जब आप लाहौर जैसे कॉरपोरेशन लेवल पे आ जाते हैं या किसी भी बिग सिटी के उसमें आ जाते हैं तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है और वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी का इशू आ जाता है। और कैपेसिटी का इशू सिर्फ इस तरह नहीं आता कि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या वो एक्चुअली इन लोगों के साथ काम करने को तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरा काम ब्यूरोक्रेसी के साथ रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी से बहुत रेजिस्टेंस आती है कि वो डिवॉल्व करना नहीं चाहते पावर टू इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। तो ये इशू भी एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू है जो गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि इन लोगों को पहले आपको कन्विंस करना है कि इनको ये पावर्स छोड़ के और हैंड ओवर करने पड़ेंगे टू इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये भी एक कैपेसिटी का एक एलिमेंट है जो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जी शाहरुख पानी साहब, इसी हवाले से अगर आपसे आखिरी सवाल करें, बिकॉज देन वी हैव टू रैप अप द सेगमेंट, कि जो बात सबीन साहिबा ने की है इस वक्त के पावर हैंड ओवर करने को शायद ब्यूरोक्रेसी भी तैयार नहीं होगी, और इसके साथ जो दूसरा ख़तरा है वो ये है कि अगर 5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इलेक्शन हार जाती है पंजाब में, तो फिर तो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का वही हाल होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बनाई हुई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का हुआ। और बिल्कुल ठीक कह रही है, और एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है अगर बार बार इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चेंज करते हैं हर चंद सालों बाद। टाइम लगता है और उसको टाइम लगेगा ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, थोड़े इलेक्शन साइकिल्स हो जाएं कॉर्पोरेशन लेवल पे वो सिस्टम डेवलप होने में। तो कैपेसिटी विल टेक टाइम टू बिल्ड, मगर इसमें बहुत जरूरी है देखना कि इंटेंट फुलफिल्ड होती है या नहीं होती। अब ये पावर अगर कानूनी ऑन पेपर डिवॉल्व कुछ की गई है, क्या इन प्रैक्टिस होती है नहीं होती, वहाँ मिसमैच अक्सर होता है, पाकिस्तान में भी है और अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में भी है। मैं ये कहूँगा कि इट्स अ गुड लॉ, इट्स अ गुड स्टार्ट, मगर इसमें अभी और इसमें एक इंटेंशनली इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसके ऊपर देखना होगा कि क्या इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है लोकल गवर्नमेंट में क्या वो काम कर रहा है या नहीं। तो उसमें शायद कुछ चेंजेस लानी पड़े, मगर फ्रेमवर्क को वही रखा जाए। बार बार बदला गया तो उसकी वजह से जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, मसले होंगे और उसकी बहुत सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर इसको इफ यू कैन कीप द फ्रेमवर्क सस्टेन, इंटेंट को फुलफिल कर लें और एक्सपेरिमेंट करें डिफरेंट एरिया जो काम कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्ट टुवर्ड्स समथिंग बेटर डाउन द लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख पानी साहब आपका और सबीन मोहसिन साहिबा आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नेशनल असेंबली ने अगले दिन बिल पास किया है डोमेस्टिक वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे नेशनल असेंबली की, जहां गुज़िश्ता रोज़ एक बिल जो था वो पास हुआ, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2019। ये बिल नेशनल असेंबली से पास होकर अब रेलेवेंट कमेटी के पास चला गया है और अगर वो कमेटी से भी पास हो गया तो वो सेनेट में चला जाएगा। इस बिल की अहमियत ये है कि इसके अंदर कोशिश ये की गई है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जिनकी तादाद इस्लामाबाद के हवाले से तकरीबन 10,000 की है, कि उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए जाएं। हमें वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आती रहती हैं, कहानियाँ हम सुनते रहते हैं मीडिया में कि कोई बच्चियां हैं या मेड्स हैं उनके साथ तशद्दुद किया गया, वो जिस घर में काम कर रही थी वहाँ अच्छा सलूक नहीं किया गया, मार पीट हुई। इसको एड्रेस करने के लिए इस बिल में कुछ मेकनिज़म्स रखे गए हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्लॉजेज़ ऐड किए गए हैं। इसके अंदर जैसे इस तरह की एक कंडीशन है कि जब एक डोमेस्टिक वर्कर किसी घर में काम करने जाएगा तो एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एम्प्लॉयर्स में और उस डोमेस्टिक वर्कर्स में, जिसमें तनख्वाह, उनके काम करने के घंटे और उनकी जिस किस्म की कंडीशंस होंगी जिसमें वो रखे जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या सेनेट से ये बिल पास होता है, ये कहाँ तक पहुँचता है
اور یہ کہ اس کے اندر کس قسم کے میکنزمز رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی پروٹیکشن آفر بھی کی گئی ہے تو اس کو کس طرح آپ امپلیمنٹ کروا پائیں گے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہناز عزیز صاحبہ جو ممبر قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اور پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ انہوں نے ہی یہ بل موو کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. ویلکم ٹو دا شو مہناز صاحبہ. تو مہناز صاحبہ سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس بل کا مقصد کیا ہے. تھوڑا سا تو ہم نے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ اس کے اندر کیسے آپ نے کس قسم کے کلوزز رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ انشور کر سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک ورکرز پروٹیکٹ ہوں. تھینک یو عارفہ. میں سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی, اور حیرت ہے کہ پاکستان میں اور خاص کر کے کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد میں کوئی اس طرح کی ریگولیشن نہیں ہے, ڈومیسٹک ورکرز کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, اور گاہے بگاہے میڈیا اس طرح کی کوریج دیتا رہتا ہے اور ہمارے اپنے سامنے آتا ہے. بہت سے کیسز تو ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں. اور ان دس ڈے اینڈ ایج دیکھیں, ہمیں اپنے جو بھی ہمارا سٹاف ہے اور جو بھی ہم جس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی, اور اس کے جو بھی اس کو حق دینا ہوگا نا, اس کا حق ہمیں ڈٹرمن کرنا ہوگا, ان کے رائٹس ہمیں ڈٹرمن کرنے ہوں گے. تو یہ بات یہاں سے چلی. اور پھر یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک ورکرز بل ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں پاس ہوا ہے. ہنا جیلانی اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے, اور ہم نے بھی بہت چیزیں اس بل میں سے یہاں پر اٹھائی ہیں. کیا پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں ایسا بل پاس ہوا ہے؟ باقی 3 صوبوں میں نہیں, باقی 3 صوبوں میں نہیں ہوا ہے. پنجاب میں ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ پاس ہو گیا ہے, اور اس کی انیکٹمنٹ جو کہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے, وہ پھر انیکٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے پھر بزنس پروسیجرز بنتے ہیں, اور کہ وہ کس منسٹری کے انڈر میں آئے گا اور کون اس کو آگے لے کے جائے گا. مطلب یہ ایک جد و جہد ہے جو تقریباً 3 سے 6 مہینے تک کی ہے. مطلب آئی ایم گیونگ اٹ 3 months ان دا اسمبلی, جو آپ کا اپنا بل, میرا اپنا جو کام ہے, اور میرے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں, کیونکہ اب it's no one person can do it, it's always a lobby, it's always like-minded people. اور اس میں یہاں پر یہ ذکر کرتی چاہوں کہ میری اپنی پارٹی آن بورڈ ہے اس بل میں, ہم نے پورا اس کو ڈسکس کیا. پھر ساتھ میں پیپلز پارٹی ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور یہ بلز کو سپورٹ کرنے, اور ایون کیپیسٹی لیجسلیشن پہ ہمیشہ پروگریسو لیجسلیشن میں انہوں نے بہت سپورٹ کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں ہمارے اسپیکر ہیں, he is very supportive, and he is very supportive of women who are doing this legislation, کیونکہ تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ اسمبلی میں زیادہ تر جو بزنس ہوتا ہے, اسمبلی بزنس ہوتا ہے, وہ خواتین ہی سیریس بزنس کرتی ہیں. لیجسلیشن تو زیادہ تر خواتین نے ہی موو کی ہے. اب ہمیں آپ بل کے بارے میں میں بل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ گیس ورک ہے کہ 10,000 ہے, اور یہ میں نے بل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈومیسٹک ورکرز ہیں. ہم نے کافی اس پہ تحقیق کیا, اور اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں, ایک مافیا ہے جو چھوٹے بچوں کو لا کے کام پہ لگا دیتا ہے, وہ اس میں ان کے پیرنٹس بھی ملوث ہیں اور اس میں جو ان کو رکھتا ہے وہ بھی ملوث ہے, اور یہ بانڈڈ لیبر ہوتا ہے. بانڈڈ لیبر یہ ہوتا ہے کہ جی سال کے یا 6 مہینے کے پیسے لے لیے, ماں باپ غائب ہو گئے, انہوں نے بھینس خریدنی تھی اور انہوں نے پیچھے مڑ کے بچے کو پوچھا نہیں, اور پیچھے بچے کا یہ حال ہوتا ہے کہ نہ اس کو کھانے کو دیا جا رہا ہے, اس کو دھنا دھن مارا جا رہا ہے, اور یہ سارا کچھ. تو یہ دس پروہیبٹس, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا اس میں آپ نے انڈر ایج بچوں کی جو ڈومیسٹک لیبر ہے اس کو بین کر دیا. اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایمز ٹو ایلیمینیٹ آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن اینڈ پروہیبٹ سلیوری اینڈ فورس لیبر, امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991. تو اس کے تحت آپ نے لا کے اندر بین کر دیا ہے 18 سے نہیں, چلڈرن آف بلو 15 ایئرس. دیکھیں آئیڈیلی یہ 16 ہوتا یا 18 ہوتا, مگر وہ پھر آپ کا بل پاس نہیں ہوتا نا, پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, شور مچانا. ابھی آپ نے چائلڈ میرج بل کے اوپر دیکھ لیا نا, مگر اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, مطلب وہ تو لوگوں کو منظور ہی نہیں ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ آئی ہیو بین اے بٹ کنزرویٹو, لیکن یہ ہے کہ 15 سال, مطلب یہاں تو 7-8 سال کے بچے امپلائڈ ہوتے ہیں نا, ایک تو یہ ختم ہو جاتی ہے بات. پھر یہ ہے کہ ان کی پورا کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی جیسے آپ نے کہا اس میں ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی انوکیولیشنز ہوتی ہیں, ان کی ہیلتھ
اور ان کی ویل بینگ اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کام پہ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, ان کے ساتھ رینیومریشن کیا ہوگی, پھر ان یہ کے بھی آپ نے بل میں ڈالا ہے. جی بالکل بل میں ڈالا ہے, اور پھر ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی باڈی بنے گی. اب وہ کہاں پر بنے گی؟ اب دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ ارائز کرتا ہے گھر میں. کانفلکٹ ریزولوشن سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اگر جو ڈومیسٹک ورکر ہے اور جو امپلائرز ہے ان کے درمیان کوئی کسی بات پہ کھٹ پٹ ہو جائے تو وہ کہیں جا سکتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے. ہاں کہ وہ مسئلہ لے کے جا سکتے ہیں, اور یہ نہیں کہ جی پولیس کو فون کرا دیا اور ایف آئی آر کٹوا دی, بٹ اسپیسیفکلی فار دس دیر ہیز ٹو بی اے کانفلکٹ ریزولوشن باڈی جہاں پر آپ کے ڈومیسٹک جو اسٹاف ہے وہ بھی اور آپ کے جو امپلائرز ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں جو کانفلکٹ. اچھا اس میں یہ بھی چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ بھئی اگر ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ کس طریقے سے ہوگا, کتنا ٹائم دیا جائے گا. مہناز صاحب یہاں سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, مطلب کہ ہم بعد میں ابھی بات کرتے ہیں کہ پاس ہوگا کہ نہیں, بٹ اس کو امپلیمنٹ یہ ساری جو آپ نے اس میں اتنے زیادہ قدغنیں لگائی ہیں اور سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے رائٹس کو, یہ کیسے آپ امپلیمنٹیشن اس کی کیسے کروائیں گے؟ اچھا یہ کیا بل کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ ایک اور چیز جو ہے نا بل کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروویڈنٹ فنڈ کریٹ کیا جائے گا ڈومیسٹک ورکرز کے لیے, جس میں گورنمنٹ اور جیسے ایک ریٹائرمنٹ فنڈ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا, اور جس میں کہ گورنمنٹ ول گیو دیئر انپٹ, وہ دیں گے پیسے, وہ بھی پیسے ڈالیں گے, اور جو آپ کا امپلائر ہے جیسے کہ ای او بی آئی وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈالے گا. دیکھیں یہ چیزیں, سوری جسٹ ٹو ایکسپلین کہ اس بل کے اندر رجسٹریشن بھی سب سے پہلے ہے سب ڈومیسٹک ورکرز کی, کیونکہ obviously وہ رجسٹر ہوں گے تو ایسے فنڈز اگر بنیں گے تو وہ اس سے پیسے لے سکیں. رجسٹریشن بہت ضروری ہے, اور اس میں اگر کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دس از not just protecting the staff, the domestic worker, but it also protects the employer. بیکاز یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں, اچھا بغیر بتائے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. آپ جب کسی کو امپلائی کرتے ہیں تو آپ اتنا کیجول ہوتے ہیں کہ آپ اس کا شناختی کارڈ تک نہیں لیتے. تو یہ اور امپلائمنٹ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے نا تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, ایک ورکنگ آپ کی جو رسپیکٹ ہے. اور تو مہناز صاحبہ یہ اس کا مطلب پھر وہی ہوا کہ جو رجسٹرڈ ہوں گے اور جو امپلائرز بھی اس رجسٹرڈ لسٹ سے ڈومیسٹک ورکرز کو امپلائی کریں گے, تو پھر یہ ساری جو آپ نے اس کے اندر کنڈیشنز ڈالی ہوئی ہیں وہ ان رجسٹرڈ ورکرز پہ اور ان امپلائرز پہ یہ تو رجسٹریشن تو جب کانٹریکٹ میں ہوگی, یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک پول ہے رجسٹرڈ ورکرز کا, یہ آپ کے کانٹریکٹ پہ رجسٹریشن ہے نا, آپ نے کرانی ہے. اور اگر کوئی نہیں کرواتا نہیں, دیکھیں اس میں تو دیکھیں آپ اس کے اوپر اس میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ جنہوں نے رجسٹر کروایا, اور مطلب جنہوں نے پہلی بات تو یہ کہ بل ہے, ایک لا ہے نا کہ سب کو کروانا ہے. اچھا اگر کوئی نہیں, ہاں مینڈیٹوری لا کا تو مطلب یہ نا کہ مینڈیٹوری ہو گیا, اور یہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں ہوگا, کیونکہ اس وقت جو یہ انٹیریئر کمیٹی کے پاس جائے گا وہ اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں اور کچھ ہو جاتا ہے تو obviously جو اس میں پنشمنٹ ہے وہ پھر آپ کو بھی بھگتنی ہوگی. بہت بہت شکریہ مہناز صاحبہ, بہت تفصیل سے آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, now we'll take a short break, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک امریکہ ریلیشنز کی. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات کے. ہفتے کے شروع میں ہم نے اس ایشو پہ ایک سیگمنٹ کیا تھا جس میں ہم نے ڈاکٹر عادل نجم سے بات کی. ڈاکٹر عادل نجم کا خیال یہ تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اب نیرو ڈاؤن ہو کے صرف افغانستان کے حوالے سے رہ گئے ہیں, اور ساتھ میں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر افغانستان میں اب جو کچھ بھی ہوا اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا یا امریکہ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوا تو امریکہ کے اندر یہ اوپینین ہوگا کہ یہ سب پاکستان کا قصور تھا, انگلی پاکستان پر اٹھے گی, ان کا خیال تھا. یہ سیگمنٹ تو ہم نے کر لیا, مگر اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک آیا کہ یہ شاید جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ
एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, मगर वो फाइनल वर्ड नहीं है पाक अमरीका ताल्लुकात पे। और ये भी शायद सब अग्री नहीं करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अफ़गानिस्तान तक सिमट के रह गए हैं और इसके अलावा इन दोनों ममालिक का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए आज हमने दावत दी है नजमुद्दीन शेख साहब से को, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है। वेलकम टू द शो नजमुद्दीन शेख साहब। जी शेख साहब, तो आपने अगर हमारा वो सेगमेंट देखा था जी जिसमें डॉक्टर आदिल नजम साहब ने बात की थी, उनके ख़्याल में पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो अब अफ़गानिस्तान और सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं और कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपके ख़्याल में देयर इज़ मोर टू द रिलेशनशिप? यस, देयर इज़ मोर टू द रिलेशनशिप, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान के साथ जो उन्होंने कहा कि ये मरकज़ी नुक्ता है, अगर उसको देखें तो उसके लिए भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन बहुत ज़रूरी होगा। आज आपने देखा होगा कि जनरल डनफर्ड ने कल स्टेटमेंट दी है कि जब तक कि इंसर्जेंसी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती अफ़गानिस्तान में, हमारी काउंटर टेररिज्म एफ़र्ट वहाँ पे जारी रहेगी। अब काउंटर टेररिज्म एफ़र्ट में आप अगर ये हिसाब लगाएं कि उनके पास 14,000 ट्रूप्स हैं, 2,000 और हैं जिनको वो कभी गिनते हैं कभी नहीं गिनते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हिसाब से काम करते हैं और उनको उस फोर्स में गिना नहीं जाता। अब इस पे बहस रही है मेरी अमेरिकनों के साथ कि भाई आपका ये नंबर है कितना, लेकिन अगर बहुत मॉडेस्ट एस्टिमेट लगाया जाए तो कम से कम 30,000 होंगे। परसों आपने देखा कि ये इंसिडेंट हुआ, कल हुआ, माज़रत चाहता हूँ, जो हमला हुआ उसमें एक एनजीओ पे हमला किया गया और एनजीओज़ अभी भी इस मिक़दार में हैं वहाँ पे कि वो सारा इलाका जो है वो एनजीओज़ के लिए रिज़र्व किया गया है और वो भी ख़ासे मिक़दार में हैं। तो मेरे अंदाज़े में जब अफ़गानिस्तान की बात की जाती है तो अफ़गानिस्तान में मेरे अंदाजे से कोई 60,000 लोग कम से कम होंगे जिनके लिए सप्लाइज़ पाकिस्तान के ज़रिए ही जाएंगे, क्योंकि और कोई रास्ता उनके पास इस वक्त मुमकिन नहीं। और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ उनका ताउन ज़रूरी होगा कि ये चलता रहे। दूसरा कि और आपके ख्याल में नजमुद्दीन शेख साहब, ये जो 60,000 के करीब लोग हैं ये वहाँ काम करते रहेंगे? अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल अगर हुआ भी तो इस नंबर में कमी आएगी, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ये सब विड्रॉ नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल ख़त्म होने का तो सवाल नहीं उठता ही। देखिए, पहले तो ये हिसाब लगाइए कि 3,20,000 3,50,000 होने चाहिए, लेकिन 3,20,000 अफ़गान ट्रूप्स हैं। अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी शुमार जो है वो 3,20,000 तो कम से कम है। अगर इनके लिए 4.9 अरब डॉलर अमेरिका दे रहा है और वो देता रहेगा जब तक कि, जो डनफर्ड ने कहा उससे मुझे ये महसूस हुआ कि वो कह रहे हैं कि जब तक कि इंसर्जेंसी पूरी नहीं होती हम इनको मेंटेन भी करेंगे, क्योंकि काउंटर टेररिज्म के लिए अगर आपको और इंसर्जेंसी के ख़त्म होने तक आपको रहना है तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स जिन पे बहुत सारा भरोसा किया जाएगा एक्चुअल फाइटिंग के लिए, तो उनका भी नंबर जो है उसको इमीडिएटली तो कम नहीं किया जाएगा, नहीं वो 4.9 अरब डॉलर जो पिछले साल दिए थे उसको कम किया जाएगा। आप अगर सॉपको की रिपोर्ट देखें, वो जो इंस्पेक्टर जनरल है, तो उसमें से ये महसूस होता है कि हाँ जो टेरिटरी है उसमें कुछ तालिबान ने गेन किया है, लेकिन इस किस्म की गेन नहीं है जिससे आप कहें कि बहुत सब्सटैंशियल है। और अभी भी यही है कि अगर सबसे बुरी फिगर ली जाए तो वो ये है कि 50% जो सरजमीन है अफ़गानिस्तान पे उस पर तालिबान का कंट्रोल है, या तो उनके पोजीशन में है या उस पर वो असरअंदाज हैं।
یہ ابھی اس قسم کی فگر نہیں ہے جہاں پہ آپ کہیں کہ طالبان ٹوٹلی ٹرائمفنٹ ہوں گے. دوسری چیز کہ عمران خان صاحب نے سر جو ٹو ابھی کم اسٹیٹمنٹس بیک دی ہیں ان پہ افغانستان خلیل کا تو صاحب آپ نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا, مگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان اور کون سے کامن انٹرسٹ ہیں جو آپ کے خیال میں اس ریلیشن شپ کو قائم رکھیں گے, ایون اف دی افغانستان ایشو از سارٹ آف پٹ اسائڈ فار دا مومنٹ؟ لیٹ می پٹ یو دس وے کہ ساؤتھ ایشیا میں 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, نیوکلیئر کیپیبلٹی پاورز ہیں, اور جو خدشات اس صورتحال میں پیدا ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کو پہ اثر انداز ہوتے ہیں. امریکہ کو خاص طور پہ اس کا خیال ہے, اگر آپ پچھلی دنوں کی رپورٹس دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت سارے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ ہیں, ایٹامک سائنٹسٹ کی بلٹن ہیں, ان سب میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہاں پہ اس قسم کی جنگ چھڑی اور اس میں وہ ایسکیلیٹ ہو کے نیوکلیئر تک پہنچی تو جو تباہی ہوگی وہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں ہوگی لیکن دنیا بھر میں ہوگی, اور اس کا اثر جو ہے وہ سالوں کے سال چلے گا, اور وہ چین میں بھی جائے گا اور امریکہ میں بھی جائے گا, ان سب علاقوں پہ یہ اثر انداز ہوگا. تو یہ ایک سب کے دنیا بھر کے لیے یہ ایک تشویش کا باعث ہے, لیکن خاص طور پہ امریکہ کے لیے, کیونکہ امریکہ کی اس علاقے میں جو ابھی تک انوالومنٹ رہی ہے اس انوالومنٹ کو دور نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ ٹینشن تھا تو ٹرمپ صاحب نے کلیم کیا اور ہماری طرف سے بھی کہا گیا کہ ان کی جو انٹرونشن تھی جی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ کیا اس کی وجہ سے یہ ٹینشنز کم ہوئے ہیں. اب یہ واضح ہے کہ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کو خاص دلچسپی ہے, ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, لیکن ہندوستان از آبویسلی دا بگر پاور. وہ یہاں پہ اس لیے ہے کہ اگر کسی قسم کی چیز یہاں ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ نیوکلیئر تک معاملہ پہنچتا ہے تو وہ دنیا بھر کے لیے تشویش کا باعث ہے, لیکن خاص طور پہ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بنے گا. تو یہ انٹرسٹ جو ہے یہ ڈیوریبل ہے, یہ بہت وقت تک رہے گی, اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھیے ہم اب یہاں پہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم دہشت گردی پہ ہم نے قابو پا لیا ہے, لیکن بہت سے ممالک جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو اس کا خاص یقین نہیں ہے. جب آپ کے پاس سے یہ ایلیمینیشن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کے ٹینشنز بھی کم ہوں گے اور چیزیں ایک اور صورتحال پیدا ہوگی, تب شاید ان کو یہ خدشہ نہ رہے کہ صاحب کہ انسٹیبلٹی کے بنا پہ کچھ اس قسم کی انتہا پسند گروہ ہوں جن کو جو آپ کے نیوکلیئر ویپنز پہ قبضہ کر لیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن یہ خدشہ ہے اور ہمیں پہچاننا چاہیے کہ دنیا میں یہ خدشہ ابھی بھی ہے. اگر آپ کو یاد پڑے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back next week.